کبھی اپنی بیٹی کا حق نہ مارنا، خیال کرنا کبھی بیٹوں کو تو دے دینا، بیٹی کا حق مار کے سب چیز بیٹوں کے حوالے نہ کر دینا۔ بھائیوں کو بھی بتا گئے جب بھائی آپس کے اندر جائیداد تقسیم کرنا، بہنوں کا بھی پورا پورا حصہ نکالنا۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر غمگین نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر خوشی منایا کر جس طرح بیٹے کی پیدائش کے اوپر مناتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بڑی پیاری تھیں۔ اور یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں کہہ کے جاتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا کے جانا، اپنے ان بیٹوں کو سمجھا کے جانا کہ بہنوں کا خیال کرنا۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے اللہ اکبر، باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹی انتہائی بعض اوقات قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ بھائی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں، بھائیوں کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بھائیوں کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق لے کے بیٹھے ہیں۔ جو جائیداد باپ کے حصے سے بہن کو ملنی تھی وہ نہیں دی۔ ایک تو وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، دوسرا اس نے آ کر اپنی جائیداد کا حصہ مانگا تو بھائی ایسا ناراض ہوا کہ کئی سال ہو گئے بہن کے گھر چل کے نہیں گئے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے باپ کے گھر، ماں کے گھر بہنیں آتی ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں جو اپنے بہنوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، خوشی اور عید کے موقع پر بھی نہیں جاتے۔ کیوں کہ اس میری بہن نے مجھ سے حصہ کیوں مانگا۔ بہت سارے ایسے جو شریف اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو علاقے میں اپنے آپ کو معزز کہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو بہن کو حصہ دیا ہے لیکن میری بہن نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ میرا حصہ میری بہنوں کو دے دو میں نہیں لیتا؟ بھائی انکار کیوں نہیں کرتا؟ سارا بہن کو کیوں نہیں دے دیتا؟ ہمیشہ بہنوں کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس بہن کو پتہ ہے مجھے میرے بھائی نے دینا نہیں ہے، اگر میں نے حصہ مانگ لیا تو یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے گھر آنا چھوڑ دے گا۔ ایک واقعہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے آدمی کا جنازہ اٹھا، بڑی دنیا اس کے پیچھے، بڑا اپنے علاقے کے اندر سیاسی آدمی تھا، بڑا نامی گرامی آدمی تھا، بڑا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ذمہ دار آدمی، بڑا جنازے کے پیچھے پیچھے جب جنازہ پڑھ کے اس کی میت کو قبرستان لے جانے لگے، ایک عورت بھی ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ جب قبرستان پہنچے انہوں نے کہا یہ عورت کیوں آ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کی محبت اتنا ہے کہ بھائی کا جانا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں آپ یہی سمجھ لو۔ جب دعا مانگ کے لوگ جانے لگے، کہنے لگے ایک دعا تم نے مانگی ہے، ایک دعا میں مانگتی ہوں، اس کے اوپر آمین کہتے جانا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، تو اس سے قبر کے اندر پوچھنا، اللہ جس طرح اس نے مجھے پریشان کیا ہے قبر کے اندر اسے پریشان کرنا۔ اللہ 35 سال ہو گئے ہیں میرے باپ کو فوت ہوئے، اس نے میرا حصہ نہیں دیا، میرا حصہ لے کر قبر کے اندر چلا گیا، جس طرح اس نے مجھے ذلیل اور پریشان کیا تو بھی اسے ذلیل اور پریشان کرنا۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی ان بہنوں کا خیال کیا کر۔ باپ کے بعد یہ بھائی کی طرف ہی دیکھتی ہیں تو کچھ بھی نہ لے کے جا۔ بڑی بڑی بہنیں ہم نے دیکھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی دنیا دے رکھی ہوتی ہے، لیکن عید تہوار کے موقع پر انتظار میں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے میرا بھائی ہے میرے ساتھ چکر لگا لے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کے صرف اتنا پوچھ لے بہن تیرا کیا حال ہے، تو اس کی عید ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی عیدیں گزر جاتی ہیں، بہن یاد کرتی رہتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں جان کیا ہوا؟ آپ ہر عید پر انتظار کرتی ہیں، ماموں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ کہتی ہے میرے بیٹے میری بچیاں میں تو انتظار کروں گی، وہ تو بھائی ہے۔ آخر میں اتنا کہتی ہے جس پیر ہووے سو خیر ہووے سے